صفحہ نمبر 40 تفصیلی جوابات۔ سوال نمبر 2 تفصیل سے جواب دیں۔ سوال نمبر 1 شراب اور جوئے کے بارے میں قرآن مجید کے احکامات بیان کریں۔ جواب: شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ تشریح: اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے اس سوال کا جواب ہے کہ جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کرتے تھے کہ وہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیں کہ جو کچھ ان کی ضروریات زندگی سے زیادہ ہے اسے راہ خدا میں لٹا دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ضرورت سے زائد مال اللہ کی بتائی ہوئی راہوں میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ یہ امر منافقین کے لیے تو ہچکچاہٹ کا باعث ہو سکتا ہے، مومنین کے لیے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں تاکہ ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکے۔ شراب وقار انسانیت کے خلاف سازش ہے کہ انسان دیگر حیوانات سے شعور کے حوالے ہی سے برگزیدہ ہے۔ یہ اس کے لیے وجہ شرف ہے اور شراب اسی شرف پر حملہ کرتی ہے۔ مدہوشی یا بے ہوشی کی مستی انسان کی عقل کے چھن جانے کا نام ہے، اور جب عقل ہی جاتی رہتی ہے تو برتری اور ہوشمندی کیسے؟ جوا معاشرتی اضطراب کا ایک اور حوالہ ہے کہ وہمی خیال پر حرص کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ بت یا بت کدے انسانی عظمت پہ شب خون کے مقامات میں شراب اور جو انسان کی عظمتوں کے خلاف سازش ہے، شیطان اس کے ذریعے عداوت و بغض پھیلانے کا کام لیتا ہے۔ جو اندھیروں سے امید کا نور تلاش کرنے کا وہم ہے تو شراب احساس زیاں سے بھی عاری ہونے کا نام ہے۔ شراب اور جو انسانی اعمال میں بے ربطی، بے راروی اور بے مقصدیت پیدا کرتے ہیں۔ شراب اور جوا انسانی اعمال میں بے ربطی، بے راروی اور بے مقصدیت پیدا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ شراب انسان کے ہوش و حواس گم کر دیتی ہے اور پھر وہ جو گناہ بھی کرتا ہے چاہے کر سکتا ہے، اور اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں شراب عام استعمال کی جاتی تھی، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لوگ بڑے وقار سے اس کا استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شراب پی ہوئی تھی اور اسی حالت میں اس نماز پڑھنی شروع کر دی، اور نماز میں نشے کی وجہ سے کچھ الفاظ صحیح نہیں نکل سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور کہا کہ جب تم لوگ نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھایا کرو، کیونکہ شراب شیطانی کام ہے اور شیطان مردود ہے جو برائی کی طرف جانے کو کہتا ہے اور نیکی کرنے پر ناخوش ہوتا ہے۔ اسلام میں شراب اور جوا دونوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جس شخص نے شراب کا ایک قطرہ بھی پی لیا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 2 قیام اللیل کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے لکھیں۔ جواب: ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فاقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا فاستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔
اس نے معلوم کیا کہ تم کو نبھا نہ سکو گے، اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تشریح۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے قیام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کے قیام اللیل کا علم ہے۔ فرمایا گیا جتنا آسانی سے قرآن پاک کی تلاوت ہو سکے کر لیا کرو اور اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالا کرو، کیونکہ بعض اوقات لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں اور سفر میں بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تلاش معاش میں دوسرے علاقوں میں بھی گئے ہوتے ہیں، اور بعض مجاہدین اسلام اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں اور باغیوں سے لڑیں گے، اس لیے جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نماز قائم کیے رکھو، زکوٰۃ کی ادائیگی باقاعدگی سے کرتے رہو اور فراخ دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ کو قرض دینے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ یہ قرض نہایت بڑھا کر واپس کر دے گا۔ جو مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہترین اجر ملے گا۔ علاوہ ازیں مغفرت طلب کرنے کا بھی حکم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ ابتدائی حکم میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو خطاب کیا گیا تھا اور آپ ہی کو قیام اللیل کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن مسلمانوں میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور نیکیاں کمانے کا جو غیر معمولی جذبہ پایا جاتا تھا، اس کی بنا پر اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ چونکہ نماز میں طول زیادہ تر قرآن کی طویل قرأت سے ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ تہجد کی نماز میں جتنا قرآن بسہولت پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، اس سے نماز کی طوالت میں آپ تخفیف ہو جائے گی۔ اس ارشاد کے الفاظ اگرچہ بظاہر حکم کے ہیں، لیکن یہ امر متفق علیہ ہے کہ تہجد فرض نہیں بلکہ نفل ہے۔ حدیث میں بھی صراحت ہے کہ ایک شخص کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کے سوا بھی کوئی چیز مجھ پر لازم ہے؟ جواب میں ارشاد ہوا نہیں، یہ کہ تم اپنی خوشی سے کچھ پڑھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کی نماز میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا خوشی اور راضی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یہ بڑی گناہ گار ہے۔ آپ لوگوں کو نماز کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے اور فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کے بارے میں بہت سختی سے کام لیتے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہر اس شخص پر لازمی ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے تم کو واپس کرے گا۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن پاک کی روشنی میں وضاحت کریں۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ ترجمہ، مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو اور ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ تشریح،
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں عمدہ اور پاک چیزیں حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناقص اور ناپسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی ممانعت بھی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ اصل مومن وہ ہے جو اس کی راہ میں بہترین چیزیں خرچ کرتے ہیں۔ انسان جو بھی مال کماتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قابلیتوں اور طاقتوں کے بل بوتے پر ہی کماتا ہے۔ اسی طرح زمین جو کچھ بھی پیدا کرتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بدولت ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی مرضی اور منشا کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لہٰذا مومنوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ راہ خدا میں حج کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لو کہ مال عمدہ ہونا چاہیے۔ ایسا مال یا چیزیں جو لیتے وقت تمہیں خود اچھی نہ لگیں، انہیں فی سبیل اللہ حج کرنے سے بھی گریز کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مجموعی فلسفہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کمائیں اس کا کچھ حصہ زکوٰۃ، خیرات اور صدقے کی صورت میں اللہ کے ان بندوں کو بھی دیں جو کسی وجہ سے محتاج ہو گئے ہیں یا کسی سبب سے معاشی دوڑ میں ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 46 قصص الانبیاء حصہ اول معروضی۔ سوال نمبر 1، درج ذیل بیانات کے چند ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کا مقصد ہے: الف انبیاء کرام کی شان و شوکت بیان کرنا، ب ان کی امتوں کا ذکر کرنا، جیم ان کی دعوت و تبلیغ کے طریقوں سے آگاہ کرنا، دال ان کے کلام کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے مقابلہ کرنا۔ نمبر 2، جن لوگوں نے انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کو قبول کیا انہیں الف کافروں نے سزائیں دیں، ب انہیں بہت سی جائیدادیں دی گئیں، جیم انہیں اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں جگہ دی، دال انہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انعامات سے نوازا۔ نمبر 3، قرآن پاک کی آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے آدمی کو تشبیہ دی ڈیش سے کہ جب اسے تکلیف پہنچے تو زبان نکالے اور اگر سختی نہ کی جائے تو بھی زبان نکالے: الف شیر، ب کتے، جیم بھیڑیا، دال سانپ۔ نمبر 4، قرآن پاک میں بہت سے قصے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے: الف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے گفتگو، ب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جیم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، دال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان تبلیغ۔ نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی ملی: الف مصر کی، ب ایران کی، جیم فلسطین کی، دال ترکی کی۔ نمبر 6، اپنے مال کو پاکیزہ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ الف نیک مال کریں، ب مال جائز طریقے سے کمائیں، جیم کسی کا مال اپنے مال میں نہ ملائیں، دال زکوٰۃ دیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے ہماری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ الف ہم اپنے قبیلوں کی خدمت کر سکیں، ب اپنے قبیلوں کو برے کاموں سے روک سکیں، جیم ظالم قبیلوں کا مقابلہ کر سکیں، دال ایک دوسرے کی شناخت کریں۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار صرف اور صرف ہے: الف راست بازی، ب مال و دولت، جیم اچھی شہرت، دال تقویٰ۔ نمبر 9، قد افلح من زکاہا کا مطلب ہے: الف جس نے صفائی کی وہ کامیاب ہوا، ب جس نے حرم پاک کو صاف رکھا وہ کامیاب ہوا، جیم جس نے مسجد نبوی کو صاف رکھا اس نے فلاح پائی، دال جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ فلاح پا گیا۔ درست جواب ہے دال جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ فلاح پا گیا۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا تو الف سب آدمی اپنے عہد سے پھر گئے، ب سب لوگوں نے عہد کی پاسداری کی، جیم چند آدمیوں کے سوا سب اپنے عہد سے پھر گئے، دال تینوں غلط ہیں۔
درست جواب ہے جیم، چند آدمیوں کے سوا سب اپنے عہد سے پھر گئے۔ نمبر 11، وارث اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کارہیر سے جتنے حصے کی وصیت کر سکتا ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ الف 1/2، ب 1/3، جیم 1/4، دال 1/5۔ درست جواب ہے ب 1/3۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کی راہ میں حج کرنے میں سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے الف اپنے والدین کا، ب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جیم فقیروں کا، دال مونسوں کا۔ درست جواب ہے الف اپنے والدین کا۔ نمبر 13، والد کی رضامندی میں رضامندی ہے الف والدہ کی، ب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیم اللہ تعالیٰ کی، دال مخلوق خدا کی۔ درست جواب ہے جیم اللہ تعالیٰ کی۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم میں کسی بات میں اختلاف واقع ہو تو رجوع کرو الف اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف، ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی طرف، جیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی طرف، دال متقی کے قول کی طرف۔ درست جواب ہے جیم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف۔ نمبر 15، اسلام سے پہلے وراثت میں حصہ دار نہ تھے الف مرد، ب عورت، جیم بیٹا، دال بیٹی۔ درست جواب ہے ب عورت۔ نمبر 16، اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے الف اللہ تعالیٰ، ب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیم بادشاہ، دال صدر مملکت۔ درست جواب ہے الف اللہ تعالیٰ۔ نمبر 17، معاشرتی امن و سکون اور خوشحالی کی ضامن ہے الف قدرتی وسائل، ب قومی ہیرو، جیم اچھی حکومت، دال اسلامی تعلیمات۔ درست جواب ہے دال اسلامی تعلیمات۔ نمبر 18، معاشرتی لحاظ سے ضروری ہے کہ حسن سلوک کیا جائے الف رشتہ داروں سے، ب غریبوں سے، جیم مسکین و محتاج سے، دال سب سے۔ درست جواب ہے دال سب سے۔ نمبر 19، اسلامی تعلیمات مسلم معاشرے کو الف پنپنا نہیں دیکھنا چاہتی، ب اکیلا نہیں رکھنا چاہتی، جیم متحد نہیں کرنا چاہتی، دال پھولتا پھلتا دیکھنا چاہتی ہیں۔ درست جواب ہے دال پھولتا پھلتا دیکھنا چاہتی ہیں۔ نمبر 20، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں سے خندہ پیشانی سے ملنے کو قرار دیا ہے نمبر الف صدقہ، ب خیرات، جیم بہادری، دال بزدلی۔ درست جواب ہے الف صدقہ۔ صفحہ نمبر 50، مختصر سوالات و جوابات۔ سبق کی روشنی میں درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک میں انبیاء کرام کے قصوں کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جواب، قرآن پاک میں تمام جہان کے مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے اور یہ روشنی کا چراغ قیامت تک لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دعوت دینے کے طریقوں سے آگاہی ہو۔ جن لوگوں نے ان انبیاء کرام کے احکام کی تعمیل کی انہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انعامات سے نوازا، اور جن نے انبیاء کرام کی تبلیغ سے فائدہ نہ اٹھایا اور ان کے احکام کی فرمانبرداری نہ کی انہیں ذلیل و خوار کیا گیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور انہیں اس دنیا سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ سوال نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، وہ ان کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، چنانچہ وہ کھیلنے کے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور ایک کنویں میں گرا کر گھر آئے اور کہا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ ایک قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر لے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہیں مصر کی بادشاہی ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں بہت
سبق ملتا ہے جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حسد بہت برا فعل ہے، کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جو کچھ اپنے پاس ہے اس پر قناعت کرنی چاہیے۔ نمبر 3، سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، وقتی طور پر اگر سچ مغلوب ہو جائے لیکن فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ان پر اپنے انعام و اکرام کا بارش برساتا ہے۔ نمبر 5، حاسد ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے۔ نمبر 6، جن پر حسد کیا جاتا ہے وہ سرخرو ہوتے ہیں۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلبی طور پر مضبوط کیا جائے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ ترجمہ، ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سوال نمبر 3، خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ جواب، خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کی مثال سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 176 میں اس طرح دی گئی ہے۔ خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کی مثال کتے سی ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا جائے تو زبان نکالے رہے، اور اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو بھی زبان نکالے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے سی ہوگی کہ اس پر حملہ کرو زبان نکالے رہے، یا اسے یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ تشریح، اس آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا بیان ہے جس نے اللہ کی آیتوں سے انکار کر دیا اور شیطان کی پیروی کرنے لگا اور اپنی خواہش نفس کے مطابق کام کرتا رہا۔ سوال، درج ذیل آیات کا ترجمہ اور تشریح کریں۔
وَكُلُّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَتْبَاعِ الرُّسُلِ مَا نُصِّبَتْ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور اے نبی اور پیغمبروں کہ وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، اے نبی اور پیغمبروں کہ وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان سے ہم تمہارے دل کو جمائے رکھتے ہیں، اور ان حالات میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ تشریح: اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں دیگر انبیاء کرام کی قصص سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حالات و واقعات سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیگر نبیوں کے قصے بیان کرنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلبی طور پر مزید مضبوط کیا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کے پرچار کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مومنوں کے لیے بھی اس آیت میں پیغام ہے کہ نبیوں کو جھٹلانا اور ان کی باتوں پر عمل نہ کرنا قوموں کا وتیرہ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں انہیں سخت سزا دی جاتی ہے، اور جو حق کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں وہ انعامات کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں دوسرے نبیوں کے قصے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی سابقہ قوموں کے رویوں کے بارے میں جان لیں اور ان کے انجام سے نصیحت حاصل کریں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس قصے کو بہترین قصہ قرار دیا ہے؟ وضاحت کریں۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ تشریح: اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن حکیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت پیار کرتے تھے، جس سے ان کے بھائی حسد کرنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے باہر لے جا کر ایک کنویں میں پھینک گئے اور گھر آ کر بتایا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بے حد مغموم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی مل گئی۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام بھی لگایا، لیکن آپ پر لگایا گیا الزام جھوٹ ثابت ہو گیا۔ سرگرمی: سوال: قرآن مجید میں انبیاء کرام کے قصے بیان ہوئے ہیں، ان کے نام تحریر کریں۔ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کے علاوہ بھی بہت انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 53 جیم تزکیہ نفس، حصہ اول معروضی۔ سوال: درج ذیل سوالات کے چند جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1: مال کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ الف: زکوٰۃ سے، ب: خیرات کر کے، جیم: صدقہ دے کر، دال: روزے رکھ کر۔ درست جواب ہے الف: زکوٰۃ سے۔ نمبر 2: اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تم مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے لیے کرو۔ الف: رفع عامہ کے کام، ب: دعائے خیر، دال: جیم: نماز کا بندوبست، دال: افطاری کا اہتمام۔ درست جواب ہے ب: دعائے خیر۔ نمبر 3: سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا۔ الف: ایک مرد سے، ب: ایک عورت سے، جیم: الف اور ب دونوں، دال: تینوں غلط ہے۔ درست جواب ہے جیم: الف اور ب دونوں۔
نمبر 4 سورۃ الحجرات میں پھر فرمایا اور تمہاری قومیں اور تمہارے قبیلے بنائے گئے تاکہ ایک دوسرے کی ڈیش الف کی مدد کرو، بے لکھاؤ پڑھاؤ، جیم نصیحت کرو، دال ان کی شناخت کر سکو۔ درست جواب ہے دال ان کی شناخت کر سکو۔ نمبر 5 سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ الف مراد کو پہنچا، بے داخل جنت ہوا، جیم قابل ستائش ہوا، دال بے نیل و مرام ہوا۔ درست جواب ہے الف مراد کو پہنچا۔ نمبر 6 وقت خوابہ من دساہا کا مطلب ہے الف اور جس نے روح گردانی کی وہ کامیاب ہوا، بے اور جس نے اسے ہاک میں ملایا وہ نادار ہوا، جیم دونوں درست ہے، دال دونوں غلط ہے۔ درست جواب ہے بے اور جس نے اسے ہاک میں ملایا وہ نادار ہوا۔ نمبر 7 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کر لیا کہ الف اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، بے ماں باپ اور رشتہ داروں سے بھلائی کرنا، جیم یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا، دال تینوں درست ہے۔ درست جواب ہے دال تینوں درست ہے۔ نمبر 8 جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تو عہد کی پاسداری کی، الف تمام بنی اسرائیل نے، بے بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے، جیم بنی اسرائیل کے کسی بھی آدمی نے نہیں، دال تینوں غلط ہے۔ درست جواب ہے بے بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے۔ نمبر 9 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت نمبر 83 سے ثابت ہوتا ہے کہ الف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، بے والدین سے حسن سلوک کیا جائے، جیم ناداروں کی مدد کی جائے، دال تینوں درست ہے۔ درست جواب ہے دال تینوں درست ہے۔ نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب ہو اور مال چھوڑنے والا ہو تو الف اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، بے والدین کو وارث بنا دے، جیم دستور کے مطابق مال تقسیم کرے، دال دستور کے مطابق وصیت کرے۔ درست جواب ہے دال دستور کے مطابق وصیت کرے۔ نمبر 11 سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں اوپر والا حکم منسوخ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے الف ہر حقدار کو مساوی حصہ دیا، بے ہر حقدار کو اس کا حصہ مقرر کیا، جیم یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیا، دال تینوں غلط ہے۔ درست جواب ہے بے ہر حقدار کو اس کا حصہ مقرر کیا۔ نمبر 12 اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے الف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بے ماں باپ کا، جیم بہن بھائیوں کا، دال سب سے زیادہ حاجت مندوں کا۔ درست جواب ہے بے ماں باپ کا۔ نمبر 13 جب کوئی بوڑھا ہو جائے تو اس کی خدمت کرنا فرض ہے، الف والدین کا، بے حکومت کا، جیم پڑوسیوں کا، دال اولاد کا۔ درست جواب ہے دال اولاد کا۔ نمبر 14 سورۃ النساء میں فرما برداری کے متعلق ارشاد ہے تم فرما برداری کرو، الف اللہ تعالیٰ کی، بے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیم صاحب حکومت کی، دال ترتیب درست ہے۔ درست جواب ہے دال ترتیب درست ہے۔ نمبر 15 پاکستان میں اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، الف اللہ کو، بے صدر پاکستان کو، جیم وزیر اعظم کو۔ درست جواب دال تینوں درست ہے۔ درست جواب ہے الف اللہ تعالیٰ کو۔ سوال نمبر 2 مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیش کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے۔ نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے ڈیش ہے، باپ ہے۔ نمبر 3 اسلامی معاشرتی ڈیش کا درس دیتا ہے، اسلام معاشرتی مساوات کا درس دیتا ہے۔ نمبر 4 ہمیں اپنے وعدوں کی ڈیش کرنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 5 اسلام نے وارث کے ڈیش مقرر کیے ہیں، اسلام نے وراثت کے ڈیش مقرر کی ہے، اسلام نے وراثت کے وارث مقرر کی ہے۔ نمبر 6 اسلام سے پہلے ڈیش کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، عورت کو۔ نمبر 7 جہاد اسلام کا ڈیش بڑا رکن ہے، چھٹا بڑا رکن ہے۔ نمبر 8 خالق مالک اور رازق اللہ تعالیٰ کے ڈیش ہے، اللہ تعالیٰ کے اسما ہے۔ نمبر 9
حبشی غلام کی ڈیش بھی لازم قرار دی گئی ہے اطاعت۔ نمبر 10 اقتدار اعلیٰ کا مالک ڈیش ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ حصہ 2 مختصر سوالات و جوابات۔ سوال مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 مال کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ جواب مال کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 اسلام نے وحدت نسل انسانی کا کس طرح ذکر کیا ہے؟ جواب اسلام نے وحدت نسل انسانی کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے، پھر قومیں اور قبیلے اس لیے پیدا کیے تاکہ شناخت ہو سکے۔ کوئی شخص اللہ کے ہاں اپنے رنگ، نسل، زبان یا علاقے کی بنا پر محترم نہیں، بلکہ بہتر وہ ہے جو بہتر کام کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 فضیلت کا معیار کس چیز کو ٹھہرایا گیا ہے؟ جواب فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ کو ٹھہرایا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 بنی اسرائیل سے کس بات کا عہد لیا گیا تھا؟ جواب بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ سوال نمبر 5 کن کے بارے میں وصیت کی تاکید کی گئی؟ جواب ماں باپ اور رشتہ داروں کے بارے میں۔ سوال نمبر 6 مسلمانوں کو جہاد کی کیسے تلقین کی گئی؟ جواب حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور اثار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے جاہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، اپنے اہل و عیال۔ حق کے دشمنوں کی کوشش کو ناکام بنانا، ان کی تدبیروں کو عقائد کر دینا، ان کے حملوں کو روکنا، جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 7 والدین سے حسن سلوک کی وضاحت کریں۔ جواب والدین سے حسن سلوک کی اس طرح وضاحت بیان کی گئی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ سوال نمبر 8 اولی الامر سے کون لوگ مراد ہے؟ جواب اولی الامر سے مراد ملک کا سربراہ ہوتا ہے جس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ سوال نمبر 9 اسلامی تعلیمات کس طرح معاشرتی امن کی ضامن ہے؟ جواب اگر ملک کا سربراہ اچھا ہوگا تو لوگ اس کی اطاعت کریں گے اور ملک میں امن و سکون ہوگا، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ ملک کے سربراہ کی اطاعت ضروری ہے۔ سرگرمیاں سوال قرآن حکیم سے ایک ایسی آیت تلاش کریں جس میں معاشی تعلیم دی گئی ہو۔ جواب معاشی استحکام کے لیے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کرنی چاہیے کیونکہ وہ تمام مال و دولت جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے لے سکتا ہے اور جسے چاہے بے حساب دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ترجمہ اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور تنگ دستوں کا حق ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ ترجمہ اے ایمان والو ان پاک چیزوں میں خرچ کرو جو تم نے کمائی ہے۔ سوال ایسی 5 آیات کی نشاندہی کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہو۔ جواب نمبر 1 والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ نمبر 2 والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیروں میں روشن ہونے والے کی۔ نمبر 3 والفجر، قسم ہے فجر کی۔ نمبر 4 والعصر، زمانے کی قسم۔ نمبر 5 والتین، قسم ہے زیتون کی۔ سوال مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 زکوٰۃ وصول کرنے کے متعلق قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے؟ جواب زکوٰۃ کے متعلق سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم
ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاک کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ترجمہ: ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تشریح: اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کے مال سے زکوٰۃ لے لیں، کیونکہ ان کا مال پاک ہو جائے گا، اور ان کے دل مال کی محبت اور بخل کی برائی سے پاک ہو جائیں گے، جو اصلاح نفس کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو مال ناپاک ہی رہتا ہے، بے شک حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت بھی دی گئی کہ زکوٰۃ لینے کے بعد ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین دل و جان ہے، وہ لوگ خوش قسمت ہے۔ سوال: وعدت بنی نوح انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب: سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ: ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے بے خبردار ہے۔ تشریح: اس آیت کریمہ میں وحدت بنی نوع انسان کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ایک مرد اور ایک عورت کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب ایک ہے۔ یہ قومیں اور قبیلے اس لیے پیدا کیے تاکہ شناخت ہو سکے۔ کوئی شخص اللہ کے ہاں اپنے رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنا پر محترم نہیں، بلکہ وہ ہے جو بہتر کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے، باقی ساری چیزیں محض پہچان اور شناخت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، معاشی اور معاشرتی طور پر سب ایک ہیں، پھر یہ افراط و تفریط کیوں ہے؟ سوال: نفس کو قابو میں رکھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ جواب: سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا۔ ترجمہ: کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا۔ تشریح: خوب مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے دلوں کو ہر قسم کے برے خیالات اور ارادوں سے پاک رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جذبات دل ہی میں جنم لیتے ہیں۔ بغض اور غیبت جیسی برائیوں سے دلوں کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگ ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے من پسند زندگی میں ہوں گے۔ دوسری آیت میں ان لوگوں کو وعید بھی سنائی گئی ہے جو اپنے نفسوں کو آلودہ رکھتے ہیں، یعنی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی بجائے شیطانی راستے پر چلتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بنے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ نامراد ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا اور وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لینے کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اسے یاد کرتے ہوئے فرمایا: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا
اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ تشریح: اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو یاد کروایا گیا ہے کہ جب ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرنا، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا، عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی اس عہد کی پاسداری نہیں کی اور اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ منزل مراد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، والدین سے حسن سلوک کیا جائے، ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے، رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کی جائے اور تمام لوگوں سے اچھی اور بھلائی کی بات کی جائے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے مذکورہ تمام لوگوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں محبت، اخوت کو فروغ حاصل ہو اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اسلامی تعلیمات مسلم معاشرے کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر توحید کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھلائی کی جائے تو نہایت احسن بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے ہمدہ پیشانی سے پیش آنے کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ سوال: وراثت کی تقسیم کے متعلق پہلا قانون کیا تھا، واضح کریں۔ جواب: وراثت کی تقسیم کے متعلق ارشاد ربانی ہے: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ترجمہ: تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ تشریح: وصیت کرنے کا یہ حکم سورۃ النساء کی آیت جس میں وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں حصے مقرر کیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے آیا ہے، اور جب سورہ نساء کی آیت نمبر 11 نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حصہ میراث مقرر کر کے دے دیا، اب کسی وراثت کے لیے وصیت کرنا ناجائز نہیں ہے۔ البتہ غیر وارث رشتہ دار یا خیر کے کاموں کے لیے اگرچہ وصیت جائز ہے لیکن وہ بھی کل ترکہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس قسم کا مال حج کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہے: یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ترجمہ: اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کرو۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تشریح: اس آیت کریمہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کہاں خرچ کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے والدین کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ دور دراز کے محروم طبقوں کی خدمت کرتے رہو اور گھر میں والدین بنیادی ضروریات کو ترستے رہے۔ اسلامی تعلیمات کا یہ حسن ہے کہ وہ معاشرتی ترجیحات کا تعین بھی کر دیتی ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرے، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے کام آئے، پھر یتیموں، محتاجوں، بے سہارا اور مسکینوں کی مدد کرے۔ تندرستی بھی اسی کی عطا کردہ نعمت ہے جس کی بدولت انسان مال و دولت کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کرے اور ہمیشہ یہ حقیقت ذہن میں رکھے کہ یہ رزق کی فراوانی اور تنگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو جسے چاہے عطا کر دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ سوال: سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے متعلق اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟
جواب ارشاد باری تعالی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ تشریح، اس آیت مبارکہ میں والدین سے حسن سلوک کی تلقین کا ذکر ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والدین سے حسن سلوک کرنا نیکی ہے، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو بطور خاص خدمت کرنا اولاد کا ذمہ ہے۔ ان میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت اولاد کے ذمہ ہوتی ہے، ان کی کسی ناگوار بات پر انہیں اف تک بھی نہیں کہنا۔ سوال، نظام حکومت چلانے کے لیے کن کن کی فرمانبرداری کرنی چاہیے؟ جواب ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ترجمہ، مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ پھر اگر کسی بات میں تم سے اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ تشریح، اس آیت کریمہ میں مومنوں پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور صاحب حکومت کی فرمانبرداری کریں، اور اگر کسی بات پر اختلاف پیدا ہو جائے تو تصفیے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، یہی سب سے اچھی حکمت عملی ہے، اس کا انجام بھی بہترین ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں اولی الامر کی اطاعت بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ بعض نے اولی الامر سے مراد علماء و فقہاء لیے ہے اور بعض نے اس سے مراد اہل حکومت لیے ہے۔ صفحہ نمبر 66 عبادات، حصہ معروضی، کثیر الانتخابی سوالات۔ سوال درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ ہے الف روزہ، ب زکوٰۃ، جیم حج، دال کلمہ طیبہ۔ درست جواب ہے ب زکوٰۃ۔ نمبر 2، اسلام دولت جمع کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کی الف اجازت دیتا ہے، ب حوصلہ شکنی کرتا ہے، جیم مخصوص لوگوں کو اجازت ہے، دال مخصوص لوگوں کے لیے ممانعت ہے۔ درست جواب ہے ب حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ نمبر 3، ارشاد خداوندی ہے۔ نمبر 3، ارشاد خداوندی ہے اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں، الف روزے رکھتے ہیں، ب حج کرتے ہیں، جیم نماز پڑھتے ہیں، دال زکوٰۃ دیتے ہیں۔ درست جواب ہے دال زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی 6-7 آیت میں فرماتے ہیں اور مشرکوں پر افسوس ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور الف روزے نہیں رکھتے، ب حج نہیں کرتے، جیم کلمہ نہیں پڑھتے، دال آخرت کے بھی منکر ہے۔ درست جواب ہے دال آخرت کے بھی منکر ہے۔ نمبر 5، سورہ روم میں اللہ نے فرمایا ہے اور جو سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا نہیں، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضامندی طلب ہونے کے لیے تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو الف کتنی گنا بڑھتے ہیں، ب کئی گنا گھٹاتے ہیں، جیم کئی گنا محفوظ رکھتے ہیں، دال کئی گنا لوٹاتے ہیں۔ درست جواب ہے الف کئی گنا بڑھاتے ہیں۔ نمبر 6، صدقات کے حقداروں میں سے ایک غلط ہے، الف نادار،
بے سفید پوش جو غریب ہو، جیم راہگیر، دال راہنشین۔ درست جواب ہے دال راہنشین۔ انفاق فی سبیل اللہ کی دیگر صورتیں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو الف مکر میں نہ ڈالو، بے ہلاکت میں نہ ڈالو، جیم غیروں کے حوالے نہ کرو، دال بھوک میں نہ ڈالو۔ درست جواب ہے بے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نمبر 8، وفی اموالہم حق السائل والمحروم کا مطلب ہے الف اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور تنگ دستوں کا حصہ ہے، بے اور تمہارے مالوں میں مسافروں اور غریبوں کا حق ہے، جیم اور ہمارے مالوں میں مسکینوں اور بیکاروں کا حق ہے، دال اور میرے مال میں قرابت داروں اور سوال کرنے والوں کا حق ہے۔ درست جواب ہے الف اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور تنگ دستوں کا حق ہے۔ نمبر 9، ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو جو مال ہم نے تم کو دیا الف اسے غریبوں کو دو، بے اسے احسن طریقے سے کھاؤ، جیم اس میں خرچ کرو، دال اسے بچا کر رکھو تاکہ وقت پر کام آئے۔ درست جواب ہے جیم اس میں سے خرچ کرو۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی چیز خرچ کرو جو الف بیکار ہو، بے آپ سے بچ جائے، جیم تمہیں عزیز ہو، دال سوالی پسند ہو۔ درست جواب ہے جیم تمہیں عزیز ہو۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے الف اپنا سارا مال، بے اپنا آدھا مال، جیم ضرورت سے زیادہ مال، دال ضرورت کا مال۔ درست جواب ہے جیم ضرورت سے زیادہ مال۔ نمبر 12، دولت اور پیدائش دولت کے ذرائع کا وارث ہونا چاہیے الف مخصوص لوگ، بے امیر لوگ، جیم غریب لوگ، دال حکومت۔ درست جواب ہے دال حکومت۔ نمبر 13، معاشی نظام کی بنیاد رکھی گئی الف ملکی مفاد، بے عوامی مفاد، جیم دفاعی مفاد، دال معاشی مفاد۔ درست جواب ہے بے عوامی مفاد۔ نمبر 14، انفاق فی سبیل اللہ کا منشا ہے کہ الف معاشی اصلاح، بے غریب پروری، جیم اصلاح احوال، دال اصلاح معاشرہ۔ درست جواب ہے الف معاشی اصلاح۔ نمبر 15، چوری، ڈاکہ زنی، دھوکہ دہی، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے الف اصلاح معاشرہ سے، بے سخت سزاؤں سے، جیم اقربا پروری سے، دال اسلامی معاشی نفاذ سے۔ درست جواب ہے دال اسلامی معاشی نفاذ سے۔ نمبر 16، متمول افراد سے بغض اور حسد کی آگ بجھانے کا واحد حل ہے الف اصلاح معاشرہ، بے انفاق فی سبیل اللہ، جیم خود مختار حکومت، دال عوامی حکومت۔ درست جواب ہے بے انفاق فی سبیل اللہ۔ نمبر 17، انفاق فی سبیل اللہ کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے الف تزکیہ نفس، بے ذریعہ ہدایت، جیم معاشی استحکام، دال عوامی حکومت۔ درست جواب ہے الف تزکیہ نفس۔ نمبر 18، کسب معاش کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور الف محنت کرو، بے آرام کرو، جیم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، دال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ درست جواب ہے جیم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرے اور ان کا الف تزکیہ نفس کرے، بے ضمیر روشن کرے، جیم اخلاق ستھرا کرے، دال مال و اسباب زیادہ کرے۔ درست جواب ہے الف تزکیہ نفس کرے۔ نمبر 20، ان الحکم الا للہ کا ترجمہ ہے الف اللہ تعالیٰ ہی حکم دیتا ہے، بے اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، جیم اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، دال اللہ تعالیٰ کو ایک مانو۔ درست جواب ہے جیم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ 21، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ کا ترجمہ ہے الف وہ نہایت حسیب ہے، بے وہ جلد حساب لینے والا ہے، جیم تم سے اللہ حساب نہیں لے گا، دال اس کا جلد حساب دو۔ درست جواب ہے بے وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سوال، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ ہر ایک مسلمان پر فرض کی گئی ہے، غلط۔ نمبر 2،
اسلام نے مویشیوں پر بھی زکوٰۃ عائد کی ہے، درست۔ نمبر 3، اسلام نے پیدائش دولت پر کوئی قدغن نہیں لگائی، غلط۔ نمبر 4، انفاق فی سبیل اللہ کا ایک مقصد گردش دولت بھی ہے، درست۔ نمبر 5، اسلامی اصول معیشت سے طبقاتی تفاوت بڑھتی ہے، غلط۔ نمبر 6، زکوٰۃ کا ایک مقصد تزکیہ نفس بھی ہے، درست۔ نمبر 7، تبذیر اور اسراف ایک ہی چیز ہے، درست۔ نمبر 8، اقتدار اعلیٰ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، درست۔ نمبر 9، تعلیم حاصل کرنا مردوں پر فرض ہے، غلط۔ سوال مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ جواب: سوال نمبر 1، امر بالمعروف اور نہی المنکر سے کیا مراد ہے؟ جواب: امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ اچھی باتوں کی تلقین کرنا، اور نہی المنکر کا مطلب ہے کہ بری باتوں سے اجتناب کرنا۔ مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں؟ جواب: مصارف زکوٰۃ درج ذیل ہیں۔ صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور نادروں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، صدقات نافلہ کے حقدار کون لوگ ہیں؟ جواب: صدقات نافلہ یعنی زکوٰۃ و خیرات ادا کرنا، غلاموں کے آزاد کرانے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سوال نمبر 4، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی وضاحت کریں۔ جواب: مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ ضرورت سے زائد مال و دولت راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے۔ سوال نمبر 5، معاشی مساوات سے کیا مراد ہے؟ جواب: معاشی نظام کی بنیادی عوامی مفاد پر رکھی گئی ہے، بنیاد ہی عوامی مفاد پر رکھی گئی ہے۔ اس سے نسلی، لسانی، جغرافیائی اور طبقاتی امتیازات مٹ جاتے ہیں۔ نیز ان سنہری اصولوں پر عمل کرنے سے دولت مخصوص طبقات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس سے معاشرے کے عام طبقے بھی مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، اسلام نے کسب معاش کی کیسے ترغیب دی ہے؟ جواب: اسلام نے کسب معاش کی تاکید کی ہے۔ مثلاً سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب نماز کی ادائیگی سے فارغ جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اسی طرح سورہ العنکبوت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، اس لیے تم اپنے رب کے پاس ہی روزی تلاش کرو۔ سوال نمبر 7، اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ جواب: اقتدار اعلیٰ سے مراد ہے کہ اس کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال نمبر 8، اسلام کے نظام عدل پر روشنی ڈالیں۔ جواب: اسلامی ریاست کا ایک اہم فرض اجتماعی نظام عدل کا قیام ہے۔ قانون کی بالادستی اور حکمرانی کو یقینی بنانے اور شریعت مطہرہ کے مطابق مقدمات کا فیصلہ ہے۔ سوال نمبر 9، ہمیں غیر مسلموں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جواب: اسلام میں جبر نہیں ہے، ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، البتہ مسلم ریاستوں میں غیر مسلم لوگ ریاستی قانون کے تابع رہیں گے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں سے رواداری کا سلوک کرنا ریاستی ذمہ داری ہے۔ انہیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ غیر مسلم شہریوں کو بھی معاشرتی معاشی مساوات حاصل ہوگی۔ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست پر اسی طرح عائد ہوتی ہے جس طرح مسلمانوں کی جان و مال کی۔